سی پی ڈی آئی نے پاکستان میں بجٹ شفافیت کی سالانہ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں مرکز اور صوبوں میں بجٹ سازی کے عمل میں خامیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سٹیزن نیٹ ورک فار بجٹ اکاؤنٹیبلٹی CNBA کی ممبر تنظیم یوتھ ویلفیئر بلڈ ڈونر کوہارٹ کے MD جہاں زیب جانی نے ہنگو میں میڈیا کانفرنس کے دوران بتایا کہ ایک دہائی سے CPDI پاکستان میں ضلع کی سطح سے لے کر مرکز کی سطح تک بجٹ سازی کے عمل کو بہتر بنانے اور اس میں شفافیت لانے کے لیے کوشاں رہی ہے اور گزشتہ سال کی طرح رواں سال بھی وفاقی اور صوبائی سطح پر اس پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں بجٹ شفافیت کی صورتحال 2021 پر مبنی رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں نہ صرف بجٹ شفافیت کو جانچا گیا ہے بلکہ معلومات تک رسائی کے قانون کی اہمیت کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے، جہاں زیب خان جانی نے کہا کہ گزشتہ سال مختلف وفاقی اور صوبائی محکموں کو معلومات کے حصول کے لیے درخواستیں لکھی گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ وفاق کو 38، بلوچستان کو 28، خیبر پختونخوا کو 29، پنجاب کو 28 اور سندھ کو 29 درخواستیں ارسال کی گئیں، مگر ان درخواستوں میں سے کسی کا بھی جواب موصول نہیں ہوا، جو کہ لمحہ فکریہ ہے۔ رپورٹ کے دوسرے حصے میں بجٹ دستاویزات کی جامعیت اور بجٹ سازی کے عمل میں شہریوں کی شرکت کا جائزہ لیا گیا ہے، جہاں زیب خان جانی نے کہا کہ وفاق 87 پوائنٹس میں سے 62 پوائنٹس کے ساتھ سرفہرست رہا، جبکہ دوسرے نمبر پر خیبر پختونخوا، پنجاب تیسرے اور سندھ اور بلوچستان نے بالترتیب چوتھے اور پانچویں نمبر پر اپنے آپ کو برقرار رکھا۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ سازی کے عمل میں شہریوں کی شراکت داری بجٹ پر بحث کے دورانیے میں اضافہ وقت کا تقاضا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بجٹ آڈٹ رپورٹس کو آڈیٹر جنرل کی ویب سائٹس پر پرماننٹ اپلوڈ کیا جائے اور بجٹ کے مکمل عمل میں شفافیت لائی جائے۔ نیز رائٹ ٹو انفارمیشن قانون کے تقاضوں پر عمل درآمد کے لیے تمام محکموں کو پابند بنایا جائے۔ طارق محمود مغل، ہیڈ لائنز، ہنگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق محمود مغل، میں ہنگو پریس کلب کا جنرل سیکرٹری ہوں اور ہنگو کے سینئر صحافیوں میں میرا شمار ہوتا ہے۔ یہ ایک پاکستان کی تاریخ کا یہ المیہ رہا ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں جب بھی بجٹ سالانہ پیش کیا جاتا ہے تو اس کو اپوزیشن جو ہے نا وہ الفاظ کا گورکھ دھندا کہتی ہے، کیونکہ کلیئرٹی اس میں بالکل نہیں ہوتی۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہے یہ انگلش زبان میں ہوتا ہے، جبکہ قائد اعظم نے اردو کو قومی زبان قرار دیا تھا۔ ہمارے بہت سے ایریاز ایسے ہیں جہاں سے ہمارے اراکین پارلیمنٹ جو ہیں وہ معمولی تعلیم کے حامل ہوتے ہیں، ان کا اتنا ویژن نہیں ہوتا اور اتنا ان کی انگلش پہ ان کی کمانڈ نہیں ہوتی کہ وہ بجٹ کے تمام باریک بینیوں کو سمجھ سکیں۔ تو اگر یہ بجٹ جو ہے یہ اردو زبان میں ہو تو بہتر انداز میں اس کو پڑھا بھی جا سکتا ہے، سمجھا بھی جا سکتا ہے، اس پہ ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے اور اس میں جہاں جہاں پہ ترامیم کی ضرورت ہو وہ کام بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہنے کی میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایک اچھا قانون جو ہے یہ بنا تھا، لیکن پاکستان کی بیوروکریسی نے اس قانون کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ جو اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں، کوئی 200 کے قریب اپلیکیشنز مختلف فیڈرل اور پروونشل لیول پہ جو ہمارے محکمے ہیں ان کو دی گئی انفارمیشن کے حصول کے لیے، لیکن کہیں سے بھی ان کا جواب نہیں ملا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بیوروکریسی چاہتی نہیں ہے کہ ہمارے معاملات میں شفافیت آئے، ہمارے معاملات میں میرٹ آئے اور ہماری بجٹ سازی کا جو عمل ہے اور ہمارے محکموں کا جو سیٹ اپ ہے اس کے بارے میں عوام کو جانکاری حاصل ہو۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ CPDI نے اور ینگ بلڈ ڈونر ایسوسی ایشن نے پچھلے 2-3 سالوں میں اس حوالے سے کافی کام کیا ہے، عوام میں اویئرنیس اجاگر کی ہے اور لوکل سطح پر جو بجٹ سازی کا عمل ہے وہ CPDI اور ینگ بلڈ ڈونر ایسوسی ایشن کے تعاون سے اس میں بہتری آئی ہے۔ تو میں یہ توقع کرتا ہوں کہ یہ مختلف اداروں کے تعاون سے یہ پروسیس جو ہے وہ جاری رہے گا اور وہ دن دور نہیں جب بجٹ سازی کا جو عمل ہے اس کو جو نقاد ہمارے کہتے ہیں کہ یہ گورکھ دھندا ہے الفاظ کا، کم از کم یہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی۔